السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ بخیریت ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایک اور لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں کفن چور کا ایک عجیب واقعہ۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہے اور ایسی لاتعداد ویڈیوز سے آپ مستفید ہوتے رہیں۔ یہ واقعہ ایک کفن چور کا ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ گار ہوں اور میں بہت بڑا گناہ کر بیٹا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں۔ حضرت علی شیر خدا نے اس شخص کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت ہی زیادہ روتے ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا کہ اے نوجوان، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت ہی بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اس بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ بندے نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں۔ میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا۔ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ اس نے میری نیت بدل دی۔ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بول رہی ہو، اے بدبخت بندے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا، تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا، اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالیٰ کا غضب محسوس ہو رہا ہے، میں خدا کی پکڑ میں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت ہی ناراض ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے۔ وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا۔ جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا
کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور اپنی مخلوق کو معاف کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرما لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان اور غفور الرحیم ہے۔ یہی نا امیدیاں اور مایوسیاں شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اب تو گناہ کر بیٹا، اب تجھے معافی نہیں ملے گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس کے بجائے کہ اب ہمیں معافی نہیں ملے گی تو مایوس ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں اور اس سے معافی مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کے بٹن کو پریس کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش ہوتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ۔